Moving further, I feel honored to call upon the man whose unwavering dedication to the betterment of humanity has ignited beacon of hope in the darkest corners of society. A visionary leader who leads by example. Not only is he a great orator whose words are enough to inspire many, but also he is an empathetic listener. A relentlessly hard-working person striving to break the shackles of generational poverty. With great taqwa on Allah subhanahu wa ta'ala and a heart full of compassion, he embodies the true spirit of Islam. A selfless soul whose personality emanates humanity. A man of wisdom on a mission to create a community of leaders. In the gallery of life, your portrait shines bright. An achiever, a dreamer, a beacon of light. I salute you for your vision, passion, dedication, sincerity, sacrifices, and the untiring hours that you have given to the accomplishment of the project. Now, I humbly request Wali sir to come and take the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. سارے بچوں کو، ٹیچرز کو، امید گلوبل اسکول سے جڑے ہوئے ہر فرد کو جو یہاں موجود ہے، آئے ہوئے مہمانوں کو میں اپنا ادب سے بھرا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ پہلی بار زندگی میں ایسا ہے جو میں اپنی اسپیچ کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے اسکول کا پہلا اسمبلی ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی حرف ایسا ہو جس پہ میں تدبر اور غور و فکر پہلے نہ کیا ہوں. آج ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے. آئیے ہم اس دن میں سب سے بڑا کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ملک ہے، جو قدوس ہے، وہ اللہ جو عزیز ہے، وہ اللہ جو جبار ہے، وہ اللہ جو متکبر ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مصور ہے، وہ اللہ جو وہاب ہے، وہ اللہ جو رزاق ہے، وہ اللہ جو واحد ہے، وہ اللہ جو احد ہے، وہ اللہ جو قہار بھی ہے، وہ اللہ جو مذل بھی ہے، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ماشاء اللہ کان. وہ اللہ جو جسے چاہے ہدایت دے دے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت واپس لے لے. ہاں وہ اللہ ہے، ہمارا خدا ہے. ہاں وہی حق ہے، وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم خود ہی یہاں آ گئے تو یہ بدخیالی اپنے دماغ سے ہم نکال دیں. ہمیں اللہ نے اپنے کام کے لیے جوڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری محنتوں کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے تو اس بدخیالی کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارے نیت میں اخلاص تھا. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے بے انتہا محنت کی. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے بے انتہا قربانی دی. ہمارے نیت میں اخلاص پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. ہمیں محنت کرنے کا موقع دیا کس نے؟ اللہ نے. ہمیں قربانی کرنے کا ہم میں جذبہ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کیسے شروع کیا تھا. کہیں ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کس لیے شروع کیا تھا. کہیں ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کس کے لیے شروع کیا تھا. اس بات کو میں نہ جانے کتنی بار کہہ چکا ہوں اور پھر سے ایک بار کہتا ہوں
اور بار بار کہوں گا، تب تک کہوں گا جب تک میری بات irrelevant نہ ہو جائے. کہ آپ کسی بھی غریب سے پوچھیں کہ آپ غریب ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ہم غریب ہیں. کیا آپ کے والد غریب تھے؟ ہاں میرے والد بھی غریب تھے. کیا آپ کے دادا غریب تھے؟ ہاں میرے دادا بھی غریب تھے. کیا آپ کے پردادا غریب تھے؟ ہاں میرے پردادا بھی غریب تھے. یعنی جس کے دادا کو میرے دادا نے زکات دیا، اس کے بیٹے کو میرے والد زکات دیں گے، اس کے بیٹے کو میں زکات دوں گا، اور اس کے بیٹے کو میرا بیٹا زکات دے گا. وشیس سائیکل آف جنریشنل پاورٹی ہے. اس میں جو غریب پھنس چکے ہیں، ہم یہ ادارہ ان غریبوں کے لیے بنائے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ یہ بچہ، ہر بچہ جو اس ادارے میں آ کر پڑھے گا، ایک بار میں وہ اپنی نسل در نسل، پیری در پیری، جو ان کے لوگ، ان کے پروج غریبی میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو غریبی کے وشیس سائیکل سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. میں 1 اپریل 2018 کو کیسے، اس رات کو کیسے بھول سکتا ہوں جس رات یہ ادارہ شروع ہوا تھا. 3 یتیم بچے اور تنہا میں اپنے خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم سے اللہ اتنا بڑا کام لے گا. اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی، اور اس رات میرے ذہن میں کچھ چند خیالات تھے. وہ خیالات یہ تھے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ خیالات یہ تھے ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو ملک اور ملت کی رہنمائی کر سکے. آج جب ہم اس عمارت کے تیار ہو جانے پر جشن منا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اب تک اس ادارے سے ایسے رہنما نکل کر نہیں نکلے جو غریبوں کے، جو مظلوموں کے، جو درد مندوں کے کا رہنمائی کر سکے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی کام بہت باقی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ابھی اپنے رب کو راضی کرنا باقی ہے. آپ کے سامنے جو عمارت کھڑی ہے یہ صرف اور صرف انسانی کنکال کے جیسا ہے. اس میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے. This building behind you is nothing more than a human skeleton. It is yet to get its soul. آئیے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی محنتوں سے اور قربانیوں سے اس عمارت میں روح ڈالیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس عمارت میں کیا ہوگا، کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس ادارے میں کیا ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں افراد سازی کا کام ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں نسلوں کو تیار کی جائے گی. میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جائے گی. میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں وہ علم دی جائے گی جس علم سے بندے اپنے رب کو پہچان سکے. اس ادارے میں تعلیم کو بانٹا نہیں جائے گا. اس ادارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی جائے گی. اس ادارے میں عشق رسول سکھایا جائے گا. اس ادارے میں عاشق رسول بنایا جائے گا. اس ادارے میں یہ سکھایا جائے گا کہ ہر انسان کو انسان کی طرح دیکھے. انسان کا مذہب، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کی حیثیت، اس کا قد، یہ سب کچھ بھول کر انسان میں انسان دیکھنا سکھایا جائے گا انشاءاللہ. کچھ چند اصولوں پر یہ ادارہ کھڑا ہے. ہم ان اصولوں کو کبھی بھول نہ جائیں، اس لیے میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں. اصول یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے. اصول یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے. اصول یہ ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے. ہم کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. اصول یہ ہے کہ ہم حسد نہیں کریں گے. اصول یہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے. اصول یہ ہے کہ اگر توڑیں گے تو معافی مانگیں گے. اصول یہ ہے کہ ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم معاف کریں گے، درگزر کریں گے. اصول یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے. ہم اپنے اسکول میں ایک ٹرسٹ کا انوائرمنٹ تیار کریں گے جہاں ہر شخص ایک دوسرے شخص پر اعتماد کرتا ہو، ہر شخص دوسرے شخص پر بھروسہ کرتا ہو. اور سب سے بڑا اصول یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ نہیں ہے کوئی آرام سوائے آخرت کے آرام کے. نہیں ہے کوئی آرام سوائے آخرت کے آرام کے. انشاءاللہ ہم اسی اصول پر اس ادارے کو کھڑا کریں گے. ایک آخری گزارش ہے آپ سے کہ جب تک میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہوں آپ میرا ساتھ دیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر میری اصلاح کریں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہوں تو آپ میری اطاعت کریں. اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتا ہوں تو پھر
میں آپ کے اطاعت کا حقدار نہیں ہوں۔ ایک آخری نصیحت ہمارے اسکول کے سارے بچوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری میں کچھ بھی نہیں دیا سوائے اس کے کہ آپ پڑھائی کریں، آپ محنت کریں اور جم کر پڑھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ٹیچرز کی عزت کریں، اور اچھی دوستی کریں، اچھے دوست بنائیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو اور بہتر انسان بنا سکے۔ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھے کام کر سکے اور آپ کو برے کام سے روک سکے۔ آپ اچھی دوستی کریں، اور اچھا دوست اور بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ آپ کے ابا جی کو آپ سے کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس ادارے کے خواب کو نہ بھول جائیں۔ آپ اس ادارے نے جو آپ کی زندگی میں آپ کو ایک مقصد دیا ہے، آپ اسے نہ بھول جائیں۔ لاکھوں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے۔ آپ محنت کریں اور دن رات محنت کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ کی اس قول نے مجھے بڑی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے میری مدد کی ہے، کتنے لوگوں کے احسانات مجھ پر ہیں۔ میں کیسے ان لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکاؤں؟ میں کیسے ان لوگوں کا شکر ادا کروں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں شکر ادا کرنے میں مجھ سے کوئی چھوٹ نہ جائے۔ سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد اور والدہ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ جب میں یہ کام شروع کیا تھا تب میری عمر صرف 18 سال تھی۔ اس عمر میں بچے کالج میں داخلہ لیتے ہیں اور میں کالج سے 1 سال بریک لے کر غریب بچوں کے لیے ادارہ کھولنا چاہتا تھا۔ میری والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ابھی عمر کم ہے، ابھی آپ کام نہ کریں، ابھی آپ پڑھائی پر دھیان دیں صرف، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف مجھے دعاؤں سے نوازا۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا یوسف حق صاحب کا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے خواب پر یقین کیا اور یہ کہا کہ انہیں مجھ میں اپنا بیٹا دکھتا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ یوسف حق صاحب اس ادارے کے کو فاؤنڈر ہیں۔ یہ خواب اتنا بڑا تھا کہ 2 لوگوں سے اکیلا سنبھل نہ پاتا۔ پھر ہمارا ساتھ دیا غزالہ مہجبین صاحبہ نے۔ انہوں نے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملایا اور مل کر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور قربانی دی۔ غزالہ میم، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کا احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکا پاؤں گا یا نہیں۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اس 75 سال کی بوڑھی عورت کو جنہوں نے 2018 میں مجھے 5 لاکھ روپے قرض دیے اور ان کے دیے ہوئے قرض کے پیسے سے اس ادارے کو میں کھڑا کیا۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی مینٹور غزل خان صاحبہ کا، جنہوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے خواب کو ایک شکل دیا۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں قدرت اللہ خان صاحب کا، جو شروعات کے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے اور پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمارا اور ان کا ساتھ چھوٹ گیا۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس خاتون کا جن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2018 کا اپریل کا وہ مہینہ یا مارچ کا وہ مہینہ شاید غالباً، کہ وہ عورت، وہ خاتون کے پاس پیسے نہیں تھے مجھے دینے کے لیے۔ انہوں نے مجھے اپنے سونے کا انگوٹھی دیا تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے ادارے کو چلا سکوں۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میرے تمام ڈونرز کا، جنہوں نے میری اس کم عمری میں مجھ پہ یقین کیا اور میرا ساتھ دیا۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اسماء عالم صاحبہ کا، جو میری ماں سمان ہے اور جن کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہے کہ انہوں نے مجھے لیڈرشپ سکھایا۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ ولی آپ اچھے لیڈر ہیں، اگر کوئی کہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی کریڈٹ میں اسماء صاحبہ کو دیتا ہوں۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے سب سے اچھے دوست، میرے عزیز، میرے ساتھی ابھیشیک مکھرجی صاحب کا، جو ہمارے ادارے کے جنرل مینیجر ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ادارے کے ریڑھ کے ہڈی ہیں۔ ابھیشیک صاحب، میں آپ کے احسان کا بدلہ شاید ہی اس زندگی میں چکا پاؤں گا۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا شمس نوری صاحب کا، انہوں نے میرے مشکل وقت میں اپنا کام چھوڑ کر میرا ساتھ دیا اور آج تک میرے ساتھ جڑے ہیں اور کاندھے سے کاندھے ملا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ادارے کے سارے ٹیچرز کا، جن کے کاندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ ادارہ یہاں تک پہنچ پایا ہے۔ رنکو صاحبہ،
फराना साहिबा, शाजदा साहिबा, अलीशा साहिबा, जूली साहिबा, अल्फिया साहिबा, जाहिदा साहिबा, शाइका साहिबा, हामदा साहिबा, शीरीन साहिबा, नगमा साहिबा, सना साहिबा, रेशमा साहिबा, असद साहब, जफर साहब, कारी रहबर साहब, मुफ्ती हुजैफा साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना फैयाज साहब, मौलाना इब्तदा साहब, नासिर साहब, काजी साहब और तनवीर साहब। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से हर सुबह हमें स्कूल साफ सुथरा मिलता है। शुक्र अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से हम स्कूल में खाना खा पाते हैं 3 वक्त का। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा हमारे सारे बच्चों के माँ बाप का और उनके गार्जियंस का कि उन्होंने मुझ पे यकीन किया और हमें इस लायक समझा कि हम उनके बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा हमें सौंप दिया ताकि हम उन बच्चों के जरिए अपने कौम के मुस्तकबिल को बदल सकें। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं उन 4 दोस्तों का जिन्होंने हमें ये जमीन तोहफे में दिया जिस पर आज ये इमारत खड़ी है। जहांगीर आलम साहब का सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपने दोस्तों को इस बात के लिए मनाया कि उनके दोस्त इस जमीन को खैर के काम के लिए दे दें। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं नियाज अहमद साहब का, शमसाद आलम साहब का, हाजी मुनीर साहब का कि उन्होंने ये जमीन मुझे तोहफे में दी। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब अपने खुसूसी दुआ में नियाज साहब को याद रखें। नियाज साहब आज हमारे बीच नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन 2 भाइयों का जिन्होंने मेरा सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, हाजी इस्माइल साहब और हाजी महमूद आलम साहब। इस्माइल साहब आज हमारे बीच नहीं है, अगर आज वो होते तो शायद सबसे ज्यादा खुश होते इस इदारे को देखकर। आपसे गुजारिश है कि अपने खुसूसी दुआ में इस्माइल साहब को जरूर याद रखें और ये दुआ करें अल्लाह ताला उनके सारे अमाल को कबूल करे, सारे अच्छे अमाल को कबूल करे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा मेरे सारे दोस्तों का और बड़ों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा दुआओं से नवाजा। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा उम्मीद ग्लोबल स्कूल के यूथ टीम का जो हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में हमारा साथ देते हैं। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा सैफुद्दीन परवेज साहब का जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी बेलौस मेहनतों की वजह से आज ये इमारत 6 महीने में खड़ा हो पाया है। अल्लाह ताला उनके कामों को, उनकी नियतों को कबूल करे। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा याकूब मेमन साहब का जिनकी मीठी जबान की वजह से इस इमारत को तैयार करने के हर मरहले में हमारे लिए आसानियां पैदा हो गई। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा अपने शेख हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब का जिन्होंने मुझे यह समझा दिया है कि कल्ब सलीम के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। ये बात समझने के बाद हमने इस इदारे में यह मुहिम छेड़ दिया है कि हर शख्स इस कोशिश में लग जाए कि हम किस तरह कल्ब सलीम वाले बन जाए इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी का। जब मैं हर रात थक कर, टूट कर, कभी कभी हार कर घर लौटता हूं तो मेरे हर जख्म सिर्फ इस बात से भर जाते हैं कि वो मुझे अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से देख लेती है। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा उन लाखों लोगों का जिन्होंने 100 रुपए देकर आज से 7 महीने पहले हमें 7 करोड़ रुपए का ताउन किया। 100 रुपए देने वालों में करोड़पति लोग भी हैं और ऐसे गरीब लोग भी हैं जो रिक्शा चलाते हैं। 100 रुपए देने वालों में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग भी हैं और ऐसे भी औरतें हैं जिन्हें आज भी साइन करना नहीं आता। उनसे कहा जाए कि आप साइन करें तो आज भी वो अंगूठा लगाएंगी। ऐसी औरतों ने अपने 100 रुपए देकर इस इदारे को बनने में मदद की है। मैं ये कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये इदारा नेक लोगों के हलाल पैसों से बना है। ये इदारा नेक लोगों के हलाल पैसों से बना है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसके असरात हमें नजर आएंगे इंशाअल्लाह। काश कि मैं इन लाखों लोगों को जिन्होंने 100 रुपए दिए मुझे, काश एक एक शख्स से मैं मिल पाता और उनको झिझोड़ कर, उन्हें गले लगाकर उनसे कह सकता कि मैं किस तरह उनका एहसानमंद हूं और उनका मैं शुक्रिया अदा कर पाता। बातें बहुत है और वक्त बहुत मुख्तसर है। मुझे माफ करेंगे अगर मेरी स्पीच में मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं।
کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں کام بہت کرنا ہے. اتنے مختصر وقت میں سب کا نام لینا ممکن نہیں تھا. امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اسپیچ کو یہاں ختم کرتا ہوں ہمارے اسکول کے ترانے کو پڑھ کر. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. نفرت نہیں ہوگی رہے گا پیار ہی پیار جہاں. غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. نفرت نہیں ہوگی رہے گا پیار ہی پیار جہاں. غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے. مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کی جیت بنیں گے. انصاف پانے کو اگر انصاف دے گا گر صدا. انصاف پانے کو انصاف دے گا گر صدا. اپنے قلم کے ذریعے ہم بنیں گے رہنما. اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے. اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر. یا اللہ تعالیٰ آج اس امید اکیڈمی امید گلوبل اسکول کی آج اس کی افتتاح کا دن ہے. یا اللہ تعالیٰ آج ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس محنت کو, ان سب لوگوں کو جو اس کے پیچھے میں محنت کر رہے ہیں, ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ اس زمین کے خطے میں جتنے بھی حصے مٹی کے ہیں, ہر مٹی کے ذرے کے لیے ہمیں ثواب عطا فرما. جتنے لوگوں نے یہاں پر اس کے پیچھے محنت کی ہے ان کو ہر ایک کو اس کا ثواب اس کے برابر عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اس اسکول کے شروعات میں ہی اس کی جو نیو ہے, اس کی جو بنیاد ہے, یا اللہ اس کو تقوی پر رکھ دے. یا اللہ تعالیٰ اس کی نیو کو صداقت پر رکھ دے. یا اللہ اس کی نیو کو شجاعت پہ رکھ دے. یا اللہ تعالیٰ اس کی نیو کو عدالت پر رکھ دے. یا اللہ اس کی نیو دنیا کے لیے امامت پر رکھ دے. یا اللہ تعالیٰ اس امید اکیڈمی کا جو مقصد ہے, اس مقصد کو ہم کبھی نہ بھولے, ہمارے دلوں میں اس طرح سے اسے پیوست کر دے. یا اللہ تعالیٰ امید میں 4 الفاظ ہیں. یا اللہ پہلا الفاظ الف ہے. الف میں اللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کی بڑائی کے لیے, اللہ کی عبودیت کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے. ہم ہمیشہ اللہ کو اس پر حاکم جانیں, ہم ہمیشہ اللہ کو اس کے لیے حاضر جانیں, ہم ہمیشہ اللہ کے خوشنودی کے لیے اس پر کریں. یا اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا لفظ میم ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ امید گلوبل اسکول کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ساری دنیا کو گامزن کرنے کی دعوت دینے کا ادارہ بنا دے. یا اللہ تعالیٰ اس کے تیسری الفاظ اس کے یہ ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ یقین کے لیے آتا ہے. یا اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پختہ یقین دے دیجئے, ہم سب کے دلوں میں کوئی بھی شک کی جگہ نہ رکھیے کہ یا اللہ تعالی ہم جس کام پر نکلے ہیں اللہ تعالی تو اسے حق الیقین تک پہنچا دے گا. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو بھی دوسرے لوگوں کے دلوں میں شکوک کو وہمات ہیں ان سب کو دور فرما کر کے اس ادارے کے لیے, اسکول کے لیے سب کے تعاون کو راستے کھول دیجئے, سب کو یقین کا راستہ دلوا دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یقین کے راستے کھول دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے کو علم عطا فرمائیے, علم الیقین تک, ہمیں اس علم سے فائدہ عطا فرمائیے تاکہ ہم آگے بڑھ کر کے عین الیقین تک پہنچے, اور یا اللہ تعالی ہم اس کو بالکل مشاہدہ کر کے حق الیقین تک پہنچ جائیں. یا اللہ تعالی آخری لفظ دال ہے. یا اللہ اس دال کے لفظ دعا ہے. یا اللہ تعالیٰ اس امید گلوبل اسکول کو کی بنیاد کی نیو اور اس کی تو جو بھی آگے ترقی ہوگی, یا اللہ اس کی بنیاد دعا پر رہے. یا اللہ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی, اور تو سننے والا ہے. یا اللہ, یا اللہ تعالیٰ تو کسی کے بھی اٹھائے ہوئے ہاتھوں پر اس کی مانگی ہوئی چیزوں پر
بخش دیتا ہے، اسے عطا کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اصل ورثہ، اصل وراثت اس کی دعا بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہر بچہ جو یہاں پر پڑھے، ہر بچی جو یہاں پر پڑھے، ہر لوگ جو یہاں سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے ہاتھوں کو امید گلوبل اسکول کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھا دے۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کو برکت عطا فرما، اس میں بہت زیادہ ترقی عطا فرما، اور ہم سب کے لیے نجات کا راستہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ بہت مشکل دور ہے یہ، یا اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ہماری طرف موجیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے ہماری طرف تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں یا اللہ تعالیٰ امید گلوبل اسکول کو ایک نوح علیہ السلام کے سفینہ کی طرح بنا دے، جس میں جو سوار ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ وہ پار ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پار ہو جائے اور آخرت میں بھی پار ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کیا جو آخرت نہ بنائے، وہ حسنہ کیا جو دنیا میں کام آئے لیکن آخرت میں ناکام ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ اس امید گلوبل اسکول کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح بنا دیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو اپنی طرف حاوی کرنے، دنیا کو پر حاوی ہونے کے لیے اور لوگوں کو جیتنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں نمرود ہیں تو امید گلوبل اسکول کو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ آج اگر فرعون ہے تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی صداقت عطا فرمائیے، کی کاوش عطا فرمائیے، کی ہمت عطا فرمائیے۔ اپنی کمی کا ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اپنی کوئی بدزنی نہیں ہمارے بارے میں، ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہمارے بارے میں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اتنا جو کچھ بھی کیا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ محض آپ کے رحم و کرم کے ذریعے سے کیا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا ہے، ہم یہ بات کبھی نہ بھولیں، ہمارے دل میں کبھی بھی یہ بات نہ آئے کہ یہ اسکول، یہ ادارہ، یہ بچے یہ ہماری وجہ سے ہیں یہاں پر۔ یا اللہ تعالیٰ محض ہم ایک ذریعہ ہیں، کرنے والے آپ ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دل میں یہ بات پیوست کرے۔ یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو دائمی خوشی، ان کو دائمی سکون اور آخرت میں اس کے بدلے میں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی آج اس ادارے سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے جس بھی طرح سے جڑے ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کام کرنے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ ہر شخص کی زندگی میں سکون عطا فرما دیجئے، ہر شخص کو عافیت عطا فرما دیجئے، ہر شخص کی دل میں قلب سلیم پیدا کرا دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ سب کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ آگے جیسے ہم بڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پر بہت سارے حملے ہوتے ہیں، ہمزاد کے حملے ہوتے ہیں، وسوسوں کے حملے ہوتے ہیں، نفس کے حملے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچا لیجئے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کبھی عجب نہ آئے، ہمارے دل میں کبھی گھمنڈ نہ آئے، ہمارے دل میں کبھی یہ نہ محسوس ہو کہ ہم نے یہ بہت بڑا کام کر لیا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بوند ہے، ایک قطرہ ہے، دنیا کو بہت سارے ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما کر کے اس کے کئی مماثل، اس کے کئی مثل کی بہت سارے اور ادارے اس دنیا میں قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے بچے دنیا میں یا اللہ ان کو صحیح راستے پر صحیح تربیت کے لیے ادارے بتا دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کی بہتری عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور یہ ادارہ آج تیرے سپرد ہم کر رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم جتنی دور تک اپنی کوششوں سے آپ کی مدد سے لے آ پائے، اب اللہ تعالیٰ کام بہت بڑا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظریں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لوگوں کے شک ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لوگوں کی خیالات ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیجیے۔ تیری مدد کے بغیر ہم اس کو صحیح طرح سے آگے لے نہیں جا پائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بلندی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک بچہ یہاں کا مثالی بن کر کے نکلے اور وہ خود ہر ایک شخص کو بتا دے کہ امید اکیڈمی یا امید گلوبل اسکول میں کس طرح کی تعلیم ملتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد وأصحابه وبارك وسلم عليه۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.